Assalamu alaikum. In my last video, it was the topic to live in present moment. Now it's a part 2. ہم اس ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ جو بات میں نے کی ہے اس پر لاجک بھی بتائی جا سکے اور اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے، اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے، اس پہ بات ہو سکے. آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بولا، اینڈ دس سیریز اباؤٹ ٹو لیو ان اے پریزنٹ مومنٹ. ناؤ دا کویسچن از ہمیں کیوں پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے. دیکھیں، اس کو میں لاجیکلی آپ کو اس طریقے سے سمجھاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، ہمیں ہیومن بینگ بنایا ہے، اور ہمارا ایک ریئل بینگ ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ریئل بینگ میں ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے ریئل بینگ میں ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جو پیور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی رب تعالیٰ کی ذات نے ہم انسانوں کو ایک پیور فارم میں پیدا کیا ہے، اور وہ پیور فارم جو ہے وہ صرف اور صرف پریزنٹ میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ بچوں کو دیکھیں، چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ سب سے زیادہ معصوم ہوتے ہیں. وہ کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ بیکاز وہ پریزنٹ مومنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان کا کوئی پاسٹ نہیں ہے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سوچتے. وہ اپنے پریزنٹ مومنٹ کو فلی یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر وہ خوش ہیں تو خوش ہیں، اگر وہ رو رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں. جو مومنٹ ان کو زندگی میں دیا جا رہا ہے وہ صرف اس میں جی رہے ہیں. دیٹس وائی دے آر ان دیئر ریئل بینگ. سو ہم اگر اپنے آپ کو سسٹم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں بات کرتی ہوں کہ جب ہم خود کو سسٹم اور لاس کے مطابق چلانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں مینشن ہے، تو ہماری لائف آسان ہو جاتی ہے، پیسفل ہو جاتی ہے. لیکن وہ چلانا کیسے ہے، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے. سو ابھی کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے ریئل بینگ میں آنا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، لاس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ریالٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنے اندر خود کو پہچاننے کے لیے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ریئل بینگ میں آ سکیں اور پھر آپ اپنے آپ کو جان سکیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے اپنے ریئل بینگ میں آنا کیسے ہے. واٹ از ایکچولی اے ریئل بینگ؟ ریئل بینگ از یور اسٹیٹمنٹ، یعنی وہ آپ کے اندر کی آپ کے اندر کا وہ انسان جو پیور ہوتا ہے، جو اس سٹیج پر ہوتا ہے، جو فلی کنیکٹڈ بھی ہو سکتی ہے، اور جو سسٹم میں آنے والے چینجز کو فیل کر سکتی ہے. فار ایگزامپل، آپ اس وقت اگر بات کریں تو آپ اتنی سوچوں میں الجھے ہوں گے. آپ کو پاسٹ کی سوچیں ہوں گی، آپ کو فیوچر کی سوچیں ہوں گی. پھر ابھی میں نے بچے کی ایگزامپل دی، تو آپ خود دیکھیں کہ جب بچہ 2 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، جیسے جیسے وہ بولنا شروع کرتا ہے، آپ جو اس کو سکھاتے ہیں وہ چیزوں کا اڈاپٹ کرنا شروع کرتا ہے. وہ اپنے اندر فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی میموری فیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا ایک سب کانشیس کریٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہی اس کی پرسنالٹی کو بناتا ہے، اس کی سوچوں کو بناتا ہے، اس کے ایکٹ کو بناتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ چیز جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ سوسائٹی اس کو وہ سب چیزیں دے رہی ہے. وہ ریئل تھا، وہ پیور تھا. پھر اس سوسائٹی نے آپ نے اس کو سوچ دی، اس کو زبان دی، اور اس کو جینے کے ایک ٹریک دیا. وہ آپ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس دنیا نے دیا ہے، وہ اس سوسائٹی نے دیا ہے. سو ہم اگر رب کی بلیسنگز کو فیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس ریئل بینگ میں آنا ہے جو ریئل بینگ ان پاورز کو ابزارب کر سکے، جو ریئل بینگ اللہ تعالیٰ جو نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس ریئل بینگ میں آنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہمیں پریزنٹ مومنٹ میں آنا ہے. ہم جب پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں. جو لمحہ آپ کو دیا ہے، آپ اس لمحے میں موجود ہیں. اس لمحے میں آپ اپنے ریئل بینگ میں ہیں، جس لمحے میں آپ کسی پاسٹ میں نہیں الجھے ہوئے، کسی فیوچر کی آپ کو فکر نہیں ہے. جو لمحہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے صحیح غلط کی سوچ سے باہر آ کے اس لمحے کو جی رہے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ لمحہ ہمیں اچھا نہیں لگتا،
لیکن ایکسیپٹ اٹ، اللہ کی طرف سے ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ لمحہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ایکسیپٹ اٹ اور شکر کریں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے. آپ نے ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور چلتے جانا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا حالی کرنا ہے، اتنا زیادہ آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ کتنا آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہ سکتے ہیں. اور جب آپ ان سب چیزوں سے نکل کر اپنے ریئل بینگ میں آتے ہیں تو تب آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں. سو یہاں ان پارٹ 2 آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں یا میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ٹو لیو ان پریزنٹ مومنٹ اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو بی ان یور ریئل بینگ. اینڈ اپنی ریئل بینگ میں، اپنی پیور فارم میں، اپنی ایکٹیو بینگ میں آپ تب ہی آ سکتے ہیں جب آپ خود کو فوکس کرتے ہیں اپنے پریزنٹ مومنٹ میں. سو یہاں پر ان دس پارٹ 2 جو ایک پوائنٹ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں وہ یہ ہے واٹ از یور ریئل بینگ. میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، بٹ آپ اس پہ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ریئل بینگ کیا ہوتی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے یا اپنی ریئل بینگ میں کیسے آیا جا سکتا ہے. ان سب چیزوں پہ بہت کچھ آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہے، لیکن یہاں پر میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ڈسکس کریں گے کہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا کیسے ہے، کیا اسٹیٹمنٹ ہے یہ، اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے، کیوں اس میں رہنا ہے، اس سے فائدے کیسے اٹھانے ہیں، اس سے سسٹم کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں جو اسلام، قرآن اور سسٹم ہمیں ٹیچ کر رہا ہے، ہم اس کے اکارڈنگ ہی بات کریں گے. سو آئی ہوپ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور لرن کیا ہوگا کہ ٹو لیو ان پریزنٹ مومنٹ آپ کو اپنے ریئل بینگ میں آنا ہے، اور ریئل بینگ میں آنے کے لیے آپ کو اپنی سوچوں سے آزاد ہونا ہے. سو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ان چیزوں پر بھی ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ کیسے آپ ان سب چیزوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں، کہ کیسے آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں. بٹ میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب آپ پریکٹس، اور بلیو می یہ پاسبل ہے. میں خود ان چیزوں کی بہت پریکٹس کرتی رہی ہوں، اور بہت پریکٹس کے بعد ناؤ آئی ایم ایبل ٹو لیو ان اے پریزنٹ مومنٹ. اب مجھے پرابلم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں نے دیکھیں پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کے لیے نا، اس کو شارٹ فارم میں آپ کو بتاتی ہوں، تو آپ کو اپنے مائنڈ کو خود کنٹرول کرنا پڑے گا. ابھی فار ایگزامپل جب آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوتے تو آپ کا مائنڈ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جب آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جسٹ امیجن کہ آپ خود اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ خود اس کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ کس وقت آپ نے کیا سوچنا ہے، کس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. جو لمحہ چل رہا ہے اس کو جینا سیکھیں. جو لمحہ رب نے دیا ہے اس کا میکسیمم فیل کریں. That's the real beauty of the life. That's to live in a present moment. It's really a blessing. Learn it and it will help you to be a peaceful person. Thank you.